ڈاکٹر عابد حسین صاحب، آپ پاکستان پنجابی پختون آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ کمیٹی کس قسم کی کمیٹی؟ اس میں پختون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن والوں کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی، اور ساتھ میں اپنا تعارف بھی کرانا ضروری سمجھوں گا کہ میں پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے جسے سرائکی بیلٹ کہتے ہیں، صوبہ پنجاب کا جنوبی علاقہ، وہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے راجن پور اور شہر ہے مٹن پور. میں وہاں کا ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوں. میرا والد جو ہے وہ موچی کا کام کرتا تھا، اس علاقے میں چوک پر بیٹھ کر بوٹ پالش کرتا تھا لوگوں کے. غربت کی وجہ سے ہم نے ہجرت کی، کیونکہ وہاں ہمارے جو سرائکی علاقے کے اندر ظلم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انڈسٹری قائم نہیں، وہاں یونیورسٹیاں نہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں پر صحت کی سہولیات نہیں ہے، وہاں کوئی اچھے اسپتال نہیں ہے، اور اس وجہ سے مجبور ہو کر کہ وہاں پر سب سے بہترین گندم وہاں ہوتی ہے، کپاس وہاں ہوتی ہے، فروٹ سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے، زرخیز زمینیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں، بلکہ وہ زمینیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو الاٹ کر کے دی گئی. مجبور ہو کر ہم نے بھی ہجرت کی کراچی میں، کیونکہ کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے. تو میں ایک سرائکی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. پھر کراچی آ کر محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی اور ایم کیو ایم کو دیکھا، جانا، پہچانا. اس میں ایک شعبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے پنجابی پختون آرگنائزنگ کمیٹی. جی دیکھیے، کراچی غریبوں کی ماں جب کہلاتی ہے تو کراچی کے اندر اس کے مضافات کے اندر جب جائیں گی تو بے شمار تعداد میں سرائکی، پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی، دیگر قومیں موجود ہیں. تو ہم بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ 80 لاکھ کی آبادی ہے جس کو یہ شعبہ دیکھتا ہے کراچی کے مضافات میں، یعنی پنجابی، پختون، سرائکی، کشمیر، ہزارے وال، یہ سب یہ ہماری کمیٹی دیکھتی. تو اس حوالے سے میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور سینٹرل کمیٹی جو ہے اس کا بھی رکن ہوں. ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ساتھی ڈاکٹر دانش بھائی کہہ رہے تھے کہ لفظ مہاجر، میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ لفظ مہاجر جو ہے یہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تھا. اس کے بعد پوری تاریخ اٹھا لیں آپ، کہیں پر لفظ مہاجر نہیں آیا. دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے تقسیم ہونے سے پہلے تو سب بھائی بھائی تھے، لیکن جب پاکستان تقسیم ہوا تو یہ لفظ مہاجر کھڑا ہو گیا. آپ پاکستان سے پہلے کی طرف جائیں تو دیکھیں گے کہ سندھ جو ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا. کراچی سے لے کر گجرات، راجپوتانہ اسٹیٹ، راجستھان اور ادھر ملتان تک پھیلا ہوا تھا. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جتنے بھی مائگریٹ کر کے آئے ہیں، یا راجستھان سے آئے ہیں، گجرات کے قریب سے آئے ہیں، یہ سب ہجرت کے بعد، پارٹیشن کے بعد آئے. ایک کالر میرے ساتھ لائن پر، جی ان سے بات کرتے ہیں. اور ایک کالر تھے ہمارے ساتھ بریک سے پہلے جنہوں نے سوال کیا کہ انہیں بھی وہ بھی مہاجر ہیں اور انہیں بھی بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، مگر انہوں نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس قسم کی کوئی پارٹی بنائی جائے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے ابھی بھائی نے سوال کیا تھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو قوموں اور قبیلوں میں پیدا کیا ہے تاکہ ان کی شناخت رہے. دیکھیے، مہاجر میں نے تو سرائکی ہونے کے ناطے کہہ دیا ہے کہ یہ پرانے سندھی ہیں، جبکہ الطاف بھائی کہتے ہیں ہم نئے سندھی ہیں. میں ان کو پرانا سندھی مانتا ہوں، میں سرائکی ہوں. اس لیے پرانا سندھی مانتا ہوں کہ آپ کو میں نے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی سے پہلے اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ کی سرحدیں کراچی سے لے کر گجرات، راجستھان اور راجپوتانہ اسٹیٹ اور وہاں سے ملتان، پھر لورا لائی، رکنی تک پھیلی ہوئی تھی. محمد بن قاسم جب یہاں آئے، جب تک انہوں نے ملتان فتح نہیں کیا، سندھ فتح نہیں ہوا. اب آپ جب تقسیم ہوا تو کچھ حصہ اس طرف چلا گیا گجرات تک اور کچھ حصہ اس طرف. وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو یہاں پر لفظ مہاجر دیا گیا. بات یہ ہے کہ لفظ مہاجر پہ اگر تحریک کی بنیاد رکھی الطاف حسین بھائی نے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ شناخت تھی ان کی، انہوں نے اپنی قوم کو شعور دیا، شعور دے کے ان کو اس میں لائے. کتنی اپریسیشن ملی کراچی کے علاوہ اس تحریک کو؟ یہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ الطاف حسین بھائی نے جب مہاجر قومی موومنٹ بنائی تو مہاجر قومی موومنٹ کی بیس کیا تھی؟ پہلے آپ بیس کو دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ مجبور کر دیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ مجبور کر دیں کہ اخباروں کے اندر یہ آ جائے کہ جو لوگ کراچی اور حیدرآباد سکر کے ڈومیسائل رکھتے ہیں
وہ نوکری کے لیے ملازمت کے لیے اپلائی نہ کریں, زحمت نہ کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کے اوپر ظلم جبر بڑھ جائے گا, آپ کی روزی روٹی چھین لی جائے گی, تو مجبور ہو کر دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے مہاجر, تو یہاں کے لوگ کہتے تھے, میں تو نہیں کہتا ان کو مہاجر. اب مہاجر کمیونٹی کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کراچی اور حیدرآباد میں 1987 میں سوئپ کیا. آپ کے سامنے ہے, کراچی کا میئر بھی مہاجر آیا, سندھ کا میئر بھی مہاجر آیا, لیکن جب انہوں نے مفت میلہ لگایا, مفت بازار لگایا, جب وہاں پر مختلف جگہوں پر امداد کی, انہوں نے تقسیم نہیں کی کہ صرف مہاجروں کی ہوگی, نہیں, تمام لوگوں کی. اور الطاف حسین بھائی نے جو نظریہ دیا وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. لیکن ایک اور آپ نے کافی کلیریفیکیشن دے دی اس حوالے سے, لیکن میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک اس قسم کی پارٹی کو بنایا گیا تھا, کچھ ایسی فورسز تھی جنہوں نے بنایا جان بوجھ کے, اور الطاف حسین کو استعمال کیا گیا اس پارٹی کے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اسی کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں فرمایا کہ قومیں اور قبیلے شناخت کے لیے ہیں تو کسی کے اوپر مسلط نہ کیے جائے. دیکھیے جب انہوں نے اسٹیبل کیا, پورے کراچی میں اپنے قوم کو حقوق دلوائے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر کون سی بیماری لاحق ہے. پاکستان کے اندر صرف واحد لیڈر, واحد قیادت الطاف حسین بھائی ہے جس نے یہ ریفائن کیا کہ پاکستان کو کیا بیماری ہے. آج پاکستان جس برے حالات میں گھرا ہوا ہے اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو طبقات ہیں, ایک وہ ہے جو 2% ہے, ایک وہ ہے جو 98%. یعنی پاکستان کے اندر جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار اور اسٹیبلشمنٹ, ان کی گٹھ جوڑ سے یہ 2%, 56 خاندان ہے ٹوٹلی, ان کی گٹھ جوڑ سے مکمل حکومت انہی کے ہاتھ میں. اگر یہ کسی پارٹی میں بھی ہے تو حکومت انہی کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے. غریب آدمی جو میرے جیسا موچی کا بیٹا کبھی بھی سینٹرل کمیٹی کا رکن نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ حقیقی ثبوت ہے کہ میرا باپ, میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں, جا کر میرے شہر میں دیکھ لیں کہ مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. مجھ سے مشورے ہوتے پارلیمنٹ کے اندر, تو شناخت کے لیے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں جی الطاف حسین صاحب جو ہے بہت مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حقوق چھین لیں گے, دیکھیے بات یہ ہے کہ الطاف حسین بھائی نے یہ کیوں کہا, اس کے پیچھے آپ جائیں کہ حقوق چھین لیں گے. بات چھیننے تک کی ہوتی تو وہ مہاجر کمیونٹی تک رہتے, مہاجروں کو تو حقوق مل گئے تھے. مہاجر, اگر الطاف حسین بھائی مہاجر رہتا تو کبھی بھی آپریشن نہ ہوتا. 15,000 قتل جو ہمارے کارکنان ہوئے کیوں ہوئے؟ لاہور میں 1991 میں حیدر وائیں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, انہوں نے دعوت دی تھی اور نواز شریف صاحب نے دعوت دی تھی. اس جلسے میں لاہور میں الطاف حسین بھائی نے خطاب کیا تھا, آن دی ریکارڈ ہے, اور کہا تھا کہ بھائی ہم اگلے سال انشاءاللہ اگلے سال متحدہ کمیونٹی, اس مہاجر کمیونٹی کو متحدہ میں, آن دی ریکارڈ ہے یہ جلسہ, آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں, اعلان کیا. اس کے بعد خوف زدہ ہو گئے وہ جاگیردار وڈیرے کہ کل ہم جن کو مٹر پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے مہاجر, وہ آج حقوق انہوں نے لے لیے ہیں, وہ اس طرح بیلنس ہو گئے ہیں, دوسری قوموں کو ساتھ جوڑ لیں گے, یہ غریب موچیوں کو, نائی کو, ہاری کو, ان سب کو ساتھ جوڑ لیں گے, تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری گاڑی کون دھوئے گا, ہماری گھوڑی کون باندھے گا, ہمارے جو فصلیں اکٹھی کون کرے گا؟ ان کو تو اپنی فکر لاحق ہو گئی. دیکھیے نظریے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. الطاف حسین صرف مہاجروں کا نہیں, الطاف حسین ایک نظریہ ہے. یہ سوال ویسے میں نے آپ سے بعد میں کرنا تھا کہ مہاجر سے متحدہ کا سفر جو تھا یہ کیسے طے ہوا.